بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 25واں سبق ہے اور پچھلے سبق میں ہم نے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ کی طرف عدول اور اس کے اعتراضات و جوابات پر بات کی تھی۔ آگے تفتزانی رحمہ اللہ نے اس سے آگے جملہ الحمدللہ کی آخری بحث فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وتقدیم الحمد باعتبار انه اہم نظرا الى کون المقام مقام الحمد۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ کے بجائے للہ الحمد کہنا چاہیے تھا۔ اگر کوئی یہ بات کہے کہ عقل کا تقاضا تو یہ تھا کہ لفظ اللہ کو حمد پر مقدم کر کے للہ الحمد کہا جاتا، کیونکہ لفظ اللہ ذات پر دلالت کرتا ہے اور لفظ حمد وصف پہ دلالت کرتا ہے، اور لازمی سی بات ہے کہ ذات کو وصف پر طبعاً بھی تقدم حاصل ہے اور عرفاً بھی تقدم حاصل ہوتا ہے، لہذا ذکر میں بھی ذات کو مقدم ہی کرنا چاہیے تھا تاکہ وضع جو ہے وہ طبع کے موافق ہو جائے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا؟ للہ الحمد کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ذات ہے اور حمد وصف ہے، ذات پہلے ہوتی ہے وصف بعد میں ہوتی ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ببرکت ہے وہ بھی مقدم ہے، وجود میں سب سے اول ہے، الاول ہے، وہ اصل الوجود اسی کا ہے، واجب الوجود ہے، باقی ساری مخلوق بعد میں ہے، ہم تو پھر بعد میں ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم جلالت کو بھی اس کی ذات کی طرح مقدم ہونا چاہیے تھا، للہ الحمد ہونا چاہیے تھا۔ تو للہ الحمد کے بجائے الحمدللہ کیوں ہے؟ تو یہاں سے شارح رحمہ اللہ نے تفتزانی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ شارح جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اگرچہ فی ذاتی ہی اہم ہے، لیکن یہ مقام چونکہ مقام حمد ہے، آغاز تعلیف ہو رہی ہے، آغاز تعلیف ہے تو اب یہ مقام جو ہے وہ مقام حمد ہے، اسی لیے اس مقام کے اعتبار سے حمد ہی کا مقدم کرنا اہم ہے، اگرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فی ذاتی ہی نام مقدم کرنا یہ اہم ہے، لیکن اس مقام کے لحاظ سے حمد کا مقدم کرنا اہم ہے کیونکہ یہ مقام مقام حمد ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالم کو اہمیت ذاتی حاصل ہے اور حمد کو اہمیت عرضی حاصل ہے، اور یہاں جو حال کا تقاضا ہے وہ اہمیت ذاتی کے مقدم ہونے کا نہیں ہے بلکہ مقام حمد کی وجہ سے اہمیت عرضی کے مقدم ہونے کا ہے۔ جس صورت میں اہمیت عرضی مقتضی حال ہو، یعنی حال اہمیت عرضی کا تقاضا کر رہا ہو، تو وہاں پر اہمیت عرضی کی رعایت کرنا ہی بہتر ہے نہ کہ اہمیت ذاتی کی، لہذا یہاں پر حمد کو اللہ پر مقدم کیا گیا ہے۔ آگے انہوں نے ایک مثال بھی دی ہے، فرماتے کما ذهب الیہ صاحب الکشافی فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی اقرأ باسم ربک علی ما سیجیء وان کان ذکر اللہ اہم نظرا الی ذاتہ۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے صاحب تلخیص المفتاح کے الحمدللہ میں الحمد کو مقدم کرنے کی وجہ استشہاد پیش فرمائی ہے، اور ان کی وجہ استشہاد یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں مقام حمد ہے اور حمد چونکہ مقدم ہونی چاہیے، عقل کا تقاضا ہے، اگرچہ اس کو اہمیت عرضی حاصل ہے لیکن ہے، تو یہ اسی طرح ہے جس طرح صاحب کشاف نے فی قولی تعالی باری تبارک و تعالی کے اس فرمان کے اقرأ باسم ربک میں تقریر فرمائی ہے۔ صاحب تفسیر کشاف رحمہ اللہ یعنی جار اللہ زمخشری گو کے معتزلی ہیں، لیکن تفتزانی رحمہ اللہ نے من الفرق الاسلامیہ المعتزلہ کہہ کے
معتزلیوں کو کافر نہیں کہا، وہ کہ اہل سنت کے مقابلے میں وہ گمراہ ہیں، لیکن ان کے کفر کی بات نہیں کری۔ تو صاحب تفسیر جار اللہ زمخشری صاحب کشاف جو ہیں، انہوں نے اقرأ بسم ربک میں بھی یہی بات کی ہے۔ تو تفسیرانی رحمہ اللہ نے اسی کی بات کرتے ہوئے اس کا ایک حوالہ دیا ہے۔ صاحب کشاف نے کیا کہا ہے؟ صاحب کشاف نے اقرأ بسم ربک کے تحت فعل اقرأ کو مقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اقرأ بسم ربک میں اسم ربک مقدم ہوتا ہے، اقرأ مؤخر ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے، لیکن اس کے الٹ اقرأ کو بسم ربک پر مقدم کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں فعل اقرأ اللہ کے نام سے زیادہ اہم ہے۔ اور کیوں زیادہ اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ مقام جو ہے وہ مقام قرات ہے۔ اقرأ بسم ربک یہ مقام قرات ہے، اور چونکہ مقام قرات ہے تو قرات یعنی اقرأ کا فعل اہم ہے، یعنی یہاں اللہ تبارک و تعالی کا نام ذکر کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو قرات کی دعوت دینا مقصود ہے۔ تو جس طرح وہاں مقام قرات ہے اور وہاں قرات کے فعل کو اسی وجہ سے مقدم کیا گیا بسم ربک پر، تو اسی طرح یہاں پر بھی الحمد کو مقدم کیا گیا، یعنی جس طرح وہاں پر اقرأ بسم ربک میں اہمیت عرضی کی رعایت کرتے ہوئے اقرأ کے فعل کو مقدم کیا گیا ہے، اگرچہ اللہ کے نام کو ہی اہمیت ذاتی حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اقرأ کو مقدم کیا گیا کیونکہ تقاضا اسی کا تھا۔ تو یہاں پر بھی للہ الحمد میں کے بجائے الحمدللہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ مقام حمد ہے، وہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے نام کو اہمیت ذاتی حاصل تھی، لیکن پھر بھی مقام کی رعایت کرتے ہوئے الحمدللہ کہا گیا، الحمد کو للہ پر مقدم کیا گیا۔ یہی مطلب ہے مصنف رحمہ اللہ کی اس عبارت کا، جس میں انہوں نے لکھا کہ وتقدیم الحمدی، اور حمد کو مقدم کرنا باعتبار اس لیے ہے، باعتبار انہ اہم نظراً، اس لیے ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے، نظراً الی کون المقام، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ کون المقام مقام الحمد، کہ یہ جو مقام ہے وہ مقام حمد ہے، اس بات کو دیکھتے ہوئے اہمیت عرضی کا رعایت کرنا اولا تھی۔ تو اس لیے مصنف رحمہ اللہ نے صاحب تلخیص نے الحمد کو للہ پر مقدم کیا۔ کما ذهب الیہ صاحب الکشاف، بالکل یہ اسی طرح کیا انہوں نے جس طرح صاحب کشاف نے ایک بات بیان فرمائی اور اس مذہب کی طرف گئے، فی تقدیم الفعل، فعل کے مقدم کرنے میں جس طرح صاحب کشاف گئے ہیں، فی قولہ تعالی، باری تبارک و تعالی کے اس فرمان اقرأ بسم ربک میں، یعنی جس طرح انہوں نے وہاں وجہ بیان کری، یہاں پر بھی وہی وجہ آپ سمجھ لیں، علامہ سیجیو، جس کی تفسیر قریب آئے گی۔ وَإِن كَانَ ذِكْرُ اللَّهِ أَعَمُّ نَظْرًا إِلَى ذَاتِهِ، یہاں سے ایک وسوسے کا انتفاع کر رہے ہیں۔ وسوسہ یہ ہے کہ گویا کہ مقام حمد اور مقام قرات میں ان دونوں کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے علم کو نام اہمیت یا اس مقام میں حاصل کے لیے نہیں، اگرچہ ان دونوں مقام میں یعنی مقام قرات میں اور مقام حمد میں، دونوں مقام میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی تقدیم ہی اصل ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں عارضی کو مقدم کرنا، اہمیت عارضی کو رکھنا یہ اولا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے مقدم کرنا جو ہے وہ اہم نہیں، یہاں پر بھی اہم ہے، ہو بھی سکتا ہے، للہ الحمد بھی کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن چونکہ اقرأ بسم ربک ہے اور پھر الحمدللہ قرآن میں بھی ہے، تو یہاں پر مصنفین رحمہ اللہ اور صاحب تلخیص المفتاح نے بھی الحمدللہ اسی وجہ سے کہا ہے۔ اس سے آگے صاحب تلخیص المفتاح رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ الحمدللہ کے بعد فرمایا الحمدللہ علی ما انعم وعلم من البیان ما لم نعلم، یہ صاحب تلخیص المفتاح کی عبارت ہے، یعنی المختصر کا متن کہ الحمدللہ علی ما انعم۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ، ماتن رحمہ اللہ نے جب حمد کا ذکر کر لیا اور محمود کا ذکر کر لیا، تو اس کے بعد محمود علیہ کو بیان فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہیں، علی اس چیز پر،
علامہ اس چیز پر، انعم ان تمام چیزوں پر جو اس نے انعام فرمایا، وعلم ما لم نعلم اور اس نے جو ہم نہیں جانتے تھے اس نے ہمیں وہ سکھا دیا، یعنی گویائی کی اس نے ہمیں تعلیم دی۔ یہ ماتن کی عبارت ہے، یعنی صاحب تلخیص المفتاح۔ اب اس پر شارح کیا کہتے ہیں؟ علامہ انعامہ کی شارح تفسیر بیان کرتے ہیں کہ ای علی انعامہ، علامہ انعامہ کا مطلب ہے ای علی انعامہ۔ یہ جو مصنف رحمہ اللہ علامہ انعامہ اعلی انعامہ لے کر آئے ہیں تفسیر میں، تو اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ علامہ انعامہ میں جو ما ہے وہ مصدریہ ہے، موصولہ نہیں ہے، ما مصدریہ ہے، موصولہ نہیں ہے۔ اور ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ واضح فرق ہے کہ جو ما موصولہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سرے آتا ہے اس کا، اور اس سے پھر بات مکمل ہوتی ہے، اور ما جو مصدری ہوتا ہے وہ مصدر کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر جو ما ہے وہ ما مصدر کے معنی میں ہے، جبھی تفتزانی رحمہ اللہ نے علی انعامہ ہی بیان کیا ہے۔ رہا یہ سوال کہ ماتن رحمہ اللہ نے منعم علیہ چیزوں کا بیان نہیں کیا، منعم بھی چیزوں کا، یعنی جن چیزوں کے ذریعے انعام کیا گیا ہے اس کو ذکر نہیں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو تفتزانی رحمہ اللہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْمُنْعَمِ بِهِ ایہامًا لِقُصُورِ الْعِبَارَةِ عَنِ الْإِحَاطَةِ بِهِ۔ پہلی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ منعم بھی چیزوں کا بیان نہیں فرمایا اس لیے کہ باری تعالیٰ کی جو منعم بھی یعنی کہ جو انعامات ہیں وہ بے شمار ہیں، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو اگر منعم بھی کے تمام افراد کا ذکر کرنا مطلوب ہے تو یہ تو ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ منعم بھی کے تمام افراد کا احاطہ کرنے سے تو الفاظ قاصر ہیں، الفاظ کے اذہان بھی قاصر ہیں، تو وہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور اگر بعض افراد کا ذکر کریں گے تو اگرچہ ممکن ہے، لیکن اس صورت میں یہ ایہام پیدا ہو سکتا ہے کہ انعام جو ہے وہ صرف ان مذکور چیزوں کے ساتھ ہی خاص ہے، اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو اسی لیے منعم بھی چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا، مطلق رکھا۔ اور اس سے یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر بعض افراد کا ذکر کریں گے تو انعام انہی کے ساتھ خاص ہے، اور یہ وہم پیدا ہوگا کہ باری تعالیٰ ان بعض چیزوں کی وجہ سے ہی حمد کا مستحق ہے، لیکن جو مذکور انعامات نہیں ہیں ان کی وجہ سے حمد کا مستحق نہیں ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر نعمت کی وجہ سے مستحق حمد ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ منعم بھی کے تمام افراد کا احاطہ کرنے سے عبارت الفاظ اور اذہان قاصر ہیں، ان کا اس لیے ذکر نہیں ہو سکتا، اور تمام افراد کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، اور بعض افراد کو ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ جن افراد کا ذکر کیا گیا اسی وجہ سے حمد کا مستحق ہے باری تبارک و تعالیٰ، اور جن کا نہیں کیا گیا اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ تو اس وہم کو الگ سے رکھنے کے لیے ہٹانے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر منعم بھی چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس بات کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس طرح کہ علامہ انعامہ ای علی انعامہ، تمام تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے، علامہ انعامہ ای علی انعامہ، کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں کی، جو ہم پر انعام کیا۔ ولم يتعرض للمنعم بھی، اور نہیں مصنف رحمہ اللہ درپے ہوئے منعم بھی چیزوں کو بیان کرنے کے، ان کو بیان نہیں کیا، ایہاماً لقصور العبارت یعنی احاطۃ بھی، اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ عبارت اور الفاظ اور اذہان بھی، کیونکہ عبارت اور الفاظ کا مطلب اذہان ہی قاصر ہے، ان کے قصور کی وجہ سے یعنی احاطۃ بھی، کہ وہ
منعم بھی چیزوں کے احاطے سے قاصر ہیں، جیسے قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا وَلِأَلَّا يَتَوَهَّمَ اخْتِصَاصَهُ بِشَيْءٍ دُونَ بِشَيْءٍ، اور اگر بعض افراد کو ذکر کرتے تو وہ اس لیے نہیں فرمایا لِأَلَّا يَتَوَهَّمَ، تاکہ یہ وہم پیدا نہ ہو جائے کہ اختصاصہ شیء بشیء دون شیء، کہ وہ حمد کا مستحق خاص ہے اس وجہ سے کسی اور ایک چیز کے ساتھ سوائے دوسری چیز کے، یعنی ایک چیز کے ساتھ تو حمد کا مستحق ہے جو مذکور چیز ہے، اور جو مذکور انعامات نہیں ہیں، جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا انعامات کے طور پہ، ان کی وجہ سے حمد کا مستحق نہیں ہے، تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے بعض چیزوں کا بھی ذکر نہیں کیا، علامہ انعامہ کے مطلق بات رکھی ہے، اور چونکہ معنی عموم ہوتا ہے تو وہ سب کو ہی شامل ہو جاتی ہے انعامات کو۔ تو یہاں تک مصنف رحمہ اللہ نے اس کو یوں بیان کیا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق ہم آگے بیان کریں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔